کیا اسلام میں مرتد یعنی دین چھوڑنے والے کی سزا واقعی موت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج صرف ناقدین ہی نہیں بلکہ خود مسلمانوں کے اندر بھی شدید بحث کا باعث بنتا ہے۔ حال ہی میں ایک برطانوی صحافی ڈینیل جانسن کی گفتگو نظروں کے سامنے سے گزری، جس میں انہوں نے اسلام، آزادی رائے اور مسلم معاشروں کی صورتحال پر سوال اٹھاتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ اسلام، جیسا کہ یہ آج دنیا میں نظر آتا ہے، اسے امن کا مذہب کہنا درست نہیں ہے۔ ان کے اس موقف کی بنیاد چند ایسے معاملات ہیں جن میں ایک اہم مسئلہ مرتد کی سزا بھی ہے۔ Under Sharia law, it is a capital offence, and many Muslim majority countries do in fact impose the death penalty. The latest Pew survey suggests that a majority of Muslims around the world agree with this draconian punishment. عام طور پر اس طرح کی بات سن کر روایتی مسلمان جذباتی رد عمل دیتے ہیں، یا تو بات کو فوراً رد کر دیتے ہیں یا پھر جوابی تنقید شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سوالات خیالی نہیں، یہ ان چیزوں پر مبنی ہیں جو دنیا میں حقیقتاً ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہی حقائق پیش کروں گا جیسے قرآن دین اسلام کو نظم زندگی، نظام حکومت کے طور پر پیش کرتے ہوئے دیتا ہے۔ قرآن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس میں کم و بیش پچھلے 10 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں۔ برطانوی صحافی ڈینیل جانسن آکسفورڈ میں پیش کردہ اپنی اسپیچ میں اسلامی دنیا سے کچھ حقائق پیش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اسلام جیسا کہ یہ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے کسی طرح بھی ریلیجن آف پیس یعنی امن والا مذہب کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ ڈینیل جانسن کے اس بیان پر میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے۔ اسلام کے لیے لفظ مذہب بعد کے دور کی ایجاد ہے۔ مذہب اور دین میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک پریکٹیکل نظام اور ایک خود ساختہ تصور میں۔ دین ایک عملی نظام ہے، جیسے کہ انجینئرنگ کا ڈیزائن جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، جبکہ مذہب قرآنی احکامات، قیاس اور آراؤں پر مبنی مواد کا مجموعہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سزا جو اپنے آپ میں اسلام پر سوالات کھڑے کر دیتی ہے، کیا واقعی قرآن سے آتی ہے یا یہ کسی اور چیز کا نتیجہ ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اسلام سے مراد کیا لیتے ہیں۔ یہ بنیادی وضاحت ضروری ہے۔ جب بھی اسلام پر تنقید کی جاتی ہے تو عموماً 3 مختلف چیزوں کو ایک سمجھ لیا جاتا ہے: قرآن، فقہ، جو مذہبی اسکالرز کے ذریعے صدیوں پر محیط تیار کیا گیا وہ مواد ہے جسے عام طور پر اسلامی فقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل خدائی احکامات کے قانونی اور معاشرتی پہلوؤں کی تاریخی طور پر مرتب کردہ انسانی تشریح ہے۔ اس مواد کا بڑا حصہ ایسا ہے جس کی بنیاد براہ راست قرآن میں نہیں ملتی۔ اور تیسرا، مسلمانوں کی سیاسی تاریخ۔ یہ تینوں ایک چیز نہیں ہیں، لیکن اکثر اسلام کے نقاد، حتیٰ کہ خود مسلمان بھی انہیں ملا کر اسلام کہہ دیتے ہیں، اور یہی اصل کنفیوژن ہے۔ یہ کنفیوژن 3 سطحوں پر پیدا ہوتی ہے۔ پہلا، قرآن کو بعد میں کی جانے والی انسانی تشریحات کے برابر رکھ کر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا، تاریخ کے اوراق پر ابھرنے والی سلطنتوں میں بننے والے قوانین کو خدائی قوانین سمجھ لیا جاتا ہے۔ اور تیسرا، مذہبی حلقے جن کی سوچ اور شخصیت قرآن کے بجائے اسی تاریخی مواد پر وجود پاتی ہے کو ہم خود اسلام کے اصل نمونے کے طور پر فرض کر لیتے ہیں۔ تو اس سے پھر یہ غلط گمان مسلمانوں اور باہر کے لوگوں میں ابھرتا ہے کہ مسلمان معاشروں میں جو پریکٹس ہو رہا ہے یہی اصل اسلام ہے، حالانکہ یہ منطقی طور پر غلط ہے۔ یہاں میں اس بات کو واضح کر دوں کہ میں مذہب کا اسکالر نہیں ہوں۔ میں نے اسلام کو بطور دین سٹڈی کیا ہے، تو قرآن کا طالب علم ہوتے ہوئے میرا جواب بھی قرآن سے ہوگا۔ میرے لیے اسلام مذہب نہیں دین ہے، کیونکہ قرآن خود اسے دین کہتا ہے، یعنی نظم زندگی، نظام حکومت۔
یعنی یہ اسی طرح کا ایک ریاستی نظام ہے جیسا کہ جمہوریت یا کوئی بھی اور۔ اب آتے ہیں اس سوال یعنی فریڈم آف بیلیف یعنی عقیدہ کی آزادی کے بارے میں کہ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ مذہب کے زیر اثر اسلام کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ کی آزادی کو دباتا ہے۔ تو آئیے سیدھا قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ میں اس بات کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اسے 2 ہیڈنگز میں تقسیم کرتا ہوں: انتخاب کی آزادی اور عقیدے کی آزادی۔ قرآن بار بار ایک اصول بیان کرتا ہے: ایمان ایک آزادانہ انتخاب ہے، زبردستی نہیں۔ ہمارے آئین یعنی الکتاب میں چیپٹر 2 سورہ البقرہ آرٹیکل آیت 256 میں یہ قانون سازی کر دی گئی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی رب کی طرف سے جو نظم زندگی نظام حکومت دیا جا رہا ہے اسے اپنانے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی یہ فرد کی اپنی چوائس ہے۔ لا اکراہ فی الدین۔ کیوں؟ کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، یعنی ہدایت گمراہی سے آخری درجے میں واضح ہو چکی۔ انسان چوائس کرنے میں آزاد ہے۔ یہ خدا کی طرف سے دیے جانے والی شخصی آزادی کی آئینی طور پر ایکنالجمنٹ اور اس کا احترام ہے، یعنی اس چوائس کو خدا کی طرف سے آئینی تحفظ حاصل ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو دنیا کے جدید نظام موجودہ شعوری لیول حاصل کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں، جبکہ اسلام کی ابتدا ہی اسی بنیادی اصول پر ہے۔ سورہ الکاف آرٹیکل آیت 29 میں اس آزادی کو پھر سے ریپیٹ کیا جاتا ہے: اور تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے۔ سورہ الزمر آیت 41 میں پھر کہا جاتا ہے: بے شک ہم نے حق کے ساتھ تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہے، تو جس نے ہدایت پائی تو اپنی ہی ذات کے لیے ہی پائی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنی ہی جان کے خلاف گمراہ ہوا، اور تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہو۔ سورہ یونس آیت 99 میں ایک فرد کو حاصل چوائس کی آزادی کے خدائی اصول کو پھر اس طرح سے ریپیٹ کیا جاتا ہے: کیا اے محمد آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یہ واضح کر رہا ہے کہ نبی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی کو مجبور کریں، یعنی نبی اور نبی کے تھرو باقی سب کے لیے یہ لمٹ سیٹ کر دی گئی ہے۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ ایمان مسلط کرنے کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں، بلکہ اصولوں پر مبنی زندگی جینے کا وہ ڈھنگ یعنی نظم ہے جسے خود اپنی مرضی سے اپنایا جاتا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے سمجھ لیا کہ چوائس کی پوری آزادی ہے، بالکل ٹھیک۔ پر اسلام پر باہر سے جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے، یا اسلام کے اندر سے اسلام کے بارے میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام چھوڑنے کی سزا موت ہے۔ آنے کا اختیار ہے، ایک بندہ ایک نہیں 1000 مرتبہ سوچ لے کہ میں نے یہ دین اختیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن جب آ جائے پھر جانے کا راستہ نہیں ہے، پھر اس کے پہلے اختیار دے دے کہ ہاں بھئی آپ کے کوئی اشکالات وغیرہ ہیں تو آئے بیٹھ جائے، نہیں وہ کہتا نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور اگر عورت ہو تو پھر اس کو حبس سے دوام ہے، ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دو، ہاں ہمیشہ کے لیے وہ جیل میں رہے گی، اس کے لیے قتل کا حکم نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے حکم یہی ہے۔ بہرحال دوسرے الفاظ میں چلیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلام میں اسلام کو اپنانے سے پہلے چوائس یعنی انتخاب کی آزادی ہے، پر ایک دفعہ اپنا لینے کے بعد اسلام چھوڑنے کی کوئی آزادی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ جس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے، آئین خود اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ العمران آیت 90 میں کہا جاتا ہے: بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اس کے بعد کفر میں اور آگے بڑھتے ہی چلے گئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ کیا یہاں آپ کو اس مذہبی دعوے کی کوئی بنیاد ملی؟
آئیے اس دعوے کا اس سے بھی بڑا رد آئین سے دیکھتے ہیں۔ سورہ النساء آرٹیکل آیت 137 میں کہا جاتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھتے ہی گئے، تو اللہ ہرگز نہ انہیں اس کے ریئیکشن سے شیلڈ کرے گا اور نہ ہی انہیں راہ دکھائے گا۔ یہاں ایک شخص ایک بار نہیں بلکہ بار بار دین چھوڑ رہا ہے، لیکن کہیں بھی کسی انتظامی سزا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ نہ صرف فیصلے کا اختیار اللہ کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ یہ حصہ کہ نہ ہی انہیں اس کے ریئیکشن سے شیلڈ کرے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا، ان کی زندگی کے اسی انداز میں جاری رہنے کو بیان کر رہا ہے۔ اگر دین چھوڑنے والے کی سزا واقعی موت ہوتی تو قرآن اس بنیادی معاملے کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ یہی وہ مقام تھا جہاں اس سزا کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تو پھر یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ تصور قرآن سے نہیں آیا، بلکہ بعد کی فقہی تشریعات اور تاریخی سیاسی نظاموں سے وجود پذیر ہوا، اور جس کی مسلسل تکرار اور قدیم ہونے کی وجہ سے تقدیس کا درجہ دے کر آہستہ آہستہ اسے قرآن کے برابر اتھارٹی دے دی گئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن پر تنقید کر رہے ہیں یا ان قوانین پر جو بعد میں اس کے نام پر بنائے گئے؟ قرآن کا اصول واضح ہے، ایمان چوائس ہے، انکار وہ بھی چوائس ہے، فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو نہ دین اسلام یعنی سلامتی پر مبنی نظام کو اپنانے پر کوئی زبردستی ہے اور نہ ہی اپنا کر چھوڑ دینے پر۔ آج جو مرتد کی سزا کے نام پر پیش کیا جاتا ہے وہ بعد کی ایک تاریخی اور فقہی ڈیولپمنٹ ہے، نہ کہ قرآن کا براہ راست حکم۔ اور جب تک ہم قرآن، فقہ اور تاریخ ان تینوں کو الگ الگ کر کے نہیں سمجھیں گے تب تک یہ کنفیوژن برقرار رہے گی۔ ایک نظام کے ساتھ سہمت ہو کر اسے اپنا لینا یا اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف موو ہونے کا یہ دین اور مذہب کا الگ الگ نظریہ ہے۔ ریاست کے قانون کے طور پر ان میں سے ایک آپ کو پریکٹیکل اور انسانی فطرت کے ساتھ لگا کھاتا اور وقت کی قید سے آزاد محسوس ہوگا، تو دوسرا امپریکٹیکل، دہشت زدہ کرتا، انسانی خواہش پر مبنی، انسانی فطرت سے بے آہنگ اور ایک خاص زمانے کا قیدی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مذہبی اسکالرز کس بات کو دلیل بناتے اور کہاں غلطی کرتے ہیں۔ قرآن ایک ایک چیز کو بیان کرتا ہے، بس آپ نے اسے اس سٹائل میں سمجھنا ہے جیسے یہ خود سکھاتا ہے۔ آخر میں ایک اصول، اگر اسلام کو جج کیا جانا ہے تو اسے قرآن کی بنیاد پر کرنا ہوگا، نہ کہ ان چیزوں کی بنیاد پر جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ منسوخ ہوتی چلی گئیں۔ شکریہ۔